ریمارکس بھی واپس نہیں لیے تھے، مگر سینیٹر سعید غنی نے ہمارے ہی پروگرام میں یہ دعویٰ بھی کیا تھا کہ چیف جسٹس نے اگلے ہی دن اپنے ریمارکس واپس لے لیے تھے۔ جسٹس صاحب نے جو آپ نے ان کے ریمارکس بتائے اگلے دن کورٹ میں انہوں نے کہا آپ بات کرنے سے جتنی بھی کرنا چاہیں، لیکن یہ پراپر سعید غنی صاحب، اگر چیف جسٹس نے اگلے ہی دن ریمارکس واپس لے لیے تھے تو اس کے 6 دن بعد پیپلز پارٹی کے رہنما آپ کے سمیت سینئر وزیر نثار کھوڑو اور دیگر رہنماؤں نے ان ریمارکس کی تصدیق کیوں کی؟ نثار کھوڑو نے کیا کہا، آپ کو وہ بھی دکھا دیتے ہیں۔ کسی پٹیشن کی سنوائی پر کہہ دیا گیا لاڑکانہ تو پیپلز پارٹی کا گھر ہے اور انہوں نے تو گھر کو بھی نہیں چھوڑا، یہ آبزرویشن آ گئی۔ اب بتائیں کہ کون سے موقف درست ثابت ہو رہے ہیں، کون سی بات ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ پیپلز پارٹی نے اپنے میڈیا سندھ ہائی کورٹ میں پٹیشن کرنے والے پر الزام لگایا کہ وہ مخالفین کا فرنٹ مین ہے۔ جو پٹیشنر کی طرف سے باتیں سامنے آئی ہیں اس کے جواب میں الزام لگایا گیا اس کی پٹیشن مسترد ہو چکی تھی، 90 ارب روپے جاری ہی نہیں ہوئے، اگر تمام فنڈز ملا بھی لیے جائیں یہ تمام فنڈز تو بھی 45 ارب روپے بنتے ہیں۔ یہ ساری صورتحال سامنے آئی ہے۔ سعید غنی صاحب، آپ کی نظر میں جو اس وقت آپ نے حقائق بیان کیے اس کی ہم نے جو جانچ پڑتال کی بالکل مختلف صورتحال سامنے آئی، چیف جسٹس کے ریمارکس بھی وہی ہیں اور یہ حقیقت بھی وہی ہے کہ آپ نے جواب جمع نہیں کروایا۔ آپ کی نظر میں طفل مکتب ہی صحیح، لیکن آپ جیسے سینئر سیاستدان کی جانب سے اس طرح کے رویے پر بہت ہی افسوس ہوا ہے۔ پیٹیشنر سے بھی بات کر لیتے ہیں، ہمارے ساتھ سندھ ہائی کورٹ میں لاڑکانہ کے ترقیاتی فنڈز میں خرد برد کی پیٹیشن دائر کرنے والے بشیر احمد موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ بشیر صاحب، کیا آپ پروپیگنڈا کرتے پھر رہے ہیں پیپلز پارٹی کے حکومت رہنماؤں کے خلاف؟ وہ تو کہتے ہیں اتنی بڑی رقم کی کرپشن کوئی ہوئی نہیں، بے بنیاد پروپیگنڈا کیا آپ نے۔ جنید بھائی، بہت شکریہ آپ کا جو آپ نے اس معاملے کو ایک اٹھایا اور آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ اصل بات میں پیپلز پارٹی والوں سے میں صرف یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، اگر پروپیگنڈا ہے تو لاڑکانہ کی طرف تھوڑی نظر تو گھما کر دیکھیں، لاڑکانہ میں آ کر تو دیکھیں، گلی کوچے روڈ رستے گھوم کر تو دیکھیں۔ یہ گھڑی خدا بخش تو آتے ہیں، باہر سے جلسہ کر کے باہر سے چلے جاتے ہیں، تھوڑی شہر کے اندر بھی تو نظر دوڑائیں کہ 2008 سے لے کر اپ ٹو ڈیٹ انہوں نے لاڑکانہ کے اندر جو اربوں روپے ریلیز ہو چکے ہیں، کیا کام ہوا ہے؟ کوئی ان کا کوئی پلانر آفیسر نظر آ رہا ہے؟ کوئی ان کی پلاننگ نظر آ رہی ہے؟ ٹوٹلی انہوں نے جو کام کیا ہے ال پلاننگ سے کیا ہے اور صرف انہوں نے اپنا پیپر کمپلیٹ کیا ہے، ادروائز کوئی ان کا کام یہ تو نظر آ رہا ہے کہ لاڑکانہ میں اس طرح سے ترقیاتی کام بالکل بھی نہیں ہوئے، لیکن یہ بہت بڑی رقم ہے، آپ نے سوچ سمجھ کے یہ کاغذات تیار کیے اور آپ نے عدالت کا رخ کیا تھا کیا؟ سر، یہ پیپلز پارٹی کی سینیٹ کی اسٹیئرنگ کمیٹی کی چیئرمین کے رپورٹ کے چیئرمین کے سامنے 2012-2013 میں انہوں نے پیپلز پارٹی والوں نے خود اعتراف کیا کہ ہم لوگ 87 ارب روپیہ لاڑکانہ سینیٹ کمیٹی کے سامنے مانا انہوں نے کیا یہ بشیر صاحب؟ ہاں اعتراف کیا سر۔ اگر یہ ثبوت نہیں دے رہے تو میں دینے کو تیار ہوں۔ اگر یہ عدالت عالیہ میں ثبوت نہیں دے سکتے اور ابھی تک انہوں نے کوئی ثبوت 2013 سے اپ ٹو ڈیٹ انہوں نے کچھ بھی نہیں دیا، اگر یہ نہیں دے سکتے تو میں دینے کو تیار ہوں سینیٹ کی رپورٹ۔ چیف جسٹس سجاد علی شاہ نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ لوگوں کو حساب تو دینا پڑے گا، اگر حساب دینا پڑے تو انہوں نے آج تک کیوں نہیں دیا؟ اگر یہ سچے ہیں، انہوں نے لاڑکانہ کے اندر کام کیا ہے، لاڑکانہ کے اندر انہوں نے کوئی پلاننگ نظر آئی ہے، لاڑکانہ کے اندر کوئی انہوں نے پروگریس دی ہے، تو وہ سچے ہیں تو اپنی رپورٹ کیوں نہیں جمع کرا رہے؟ وہ لاڑکانہ کا جو انہوں نے کام کیا ہے یا نہیں کیا ہے وہ عدالت عالیہ کے سامنے کیوں نہیں رکھ رہے؟ ابھی تک وہ ریکارڈ کیوں نہیں دے رہے؟ ابھی تک وہ اپنی ان ریٹن میں کیوں نہیں دے رہے؟ یہ تو اپنی پریس کانفرنس کرتے ہیں۔ بشیر صاحب، ہم نے جو ریکارڈ دیکھا ہے اور جس دن ہم نے پروگرام کیا اس سے پہلے جو ہم نے ڈیٹا پڑھا اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ آپ کی پٹیشن ڈسمس ہو گئی تھی۔ سر بالکل ڈسمس ہوئی تھی۔ اس میں ڈسمس جو آپ کو شاید یاد ہوگا کہ 24 تاریخ تھی، مارچ تھا یا کوئی اور مہینہ تھا، مجھے صحیح اس وقت ذہن نشین نہیں ہے۔ 24 تاریخ کو انہوں نے چھٹی کر دی، 25 تاریخ کو میرا کیس لگا ہوا تھا، 24 تاریخ کو چھٹی ہو گئی اچانک، 25 تاریخ کو اچانک کیس لگ گیا، مجھے کوئی اس کی انفارمیشن نہیں تھی۔ جب میں 26 تاریخ کو وہاں پر پہنچا تو میرا کیس نان پروسیکیوشن میں ڈسمس ہو چکا تھا۔ بشیر صاحب، نثار کھوڑو نے یہ بھی کہا کہ جب پٹیشن ڈسمس شدہ تھی تو دوبارہ کیوں کھلی؟ 1 ستمبر کو سماعت کیوں ہوئی؟ لاڑکانہ سے موو کیوں کی گئی کراچی؟ اصل میں یہ ایک پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن ہے، یہ کوئی فرد واحد کا کیس نہیں ہے،
ایک لاڑکانہ کے لوگوں کا کیس ہے. یہ ایک لاڑکانہ کی طرف سے ایک بندہ نمائندگی کر رہا ہے, پٹیشن لڑ رہا ہے, اور اگر یہ ڈسمس ہوئی ہے نان پروسیکیوشن میں تو ہم نے عدالت عالیہ سے گزارش کی, سر یہ نان پروسیکیوشن میں برابر ڈسمس ہوئی ہے, مگر ہم آپ سے گزارش کو ریسٹور کیا جائے اور ریسٹور کے بعد اس کیس کو چلایا جائے. بشیر صاحب, ہم آپ یہ جاننا چاہیں گے کہ بنیادی طور پر موو کس طرح سے ہوئی پٹیشن, اگر آپ نے لاڑکانہ میں دائر کی تھی 2013 میں غالباً؟ مجھے وہ دن بھی یاد ہے جب میں نے فروری میں اس کیس کو سبمٹ کیا تھا تو باہر سے مجھے پولیس والے اٹھا کے لے کر گئے تھے, تو وہاں پہ چلنے نہیں دے رہے تھے, مسلسل مجھے تنگ کر رہے تھے. اس کے بنا پر میں نے پرنسپل سیٹ پہ جناب چیف جسٹس مشیر عالم صاحب تھے, ان کے دور میں میں نے گزارش کی کہ جناب علی آپ سے گزارش ہے کہ اس پٹیشن یہ پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن ہے, اس کو لاڑکانہ سے یہاں پہ ٹرانسفر کر کے یہاں چلایا جائے تاکہ ایک حقیقت. جی صاحب, انہوں نے جو ہم نے حقائق بیان کیا عدالت کی سماعت میں سامنے آئے اس کو بھی پروپیگنڈا کہا, آپ نے جو پٹیشن دائر کیا اس کو بھی پروپیگنڈا کہا. وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک کاغذ کا ثبوت نہیں لے کر آیا پٹیشنر. انہوں نے پیپر ورک میں تو ہر چیز دکھا دی کہ بھئی ہم نے کوئی ثبوت لائے, یہ لائے. کیا میڈیا سے, کیا فوٹیجز سے ثبوت بڑھ کر کوئی اور ہے؟ شہید ذوالفقار علی بھٹو یونیورسٹی آج تک تعمیر نہیں ہوئی, میوسپل اسٹیڈیم آج تک تعمیر نہیں ہوئی, نودیرو اسٹیڈیم آج تک تعمیر نہیں ہوئی. تعمیر ہوئی مگر ان کے اندر کوئی بھی ایسا سسٹم نہیں رکھا گیا تاکہ ان کا کوئی خیال کرنے والا. بہت بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے. چلیے فرض کر لیتے ہیں کہ 90 ارب روپے نہ ہو, 45 ارب روپے ہو, جیسے کہ پیپلز پارٹی کے کچھ رہنماؤں نے کہا بھی, خورد برد نہ ہوئی ہو, مگر جو بھی ہے جواب عدالت میں جمع کروائیں. معاملہ عدالت میں ہے, جواب کا انتظار سب کو ہے. سندھ حکومت عدالت میں جواب دے اور اس معاملے کو صاف کرے, پھر عدالت کے فیصلے کا انتظار کیا جائے. ابھی ہمارے پروگرام میں پیپلز پارٹی کے رہنما سعید غنی نے ایک اور دعویٰ بھی کیا جو آپ کو بتائیں. انہوں نے یہ کہا کہ پیپلز پارٹی نے لاڑکانہ میں کام کیے, گلیاں دکھا کر پروپیگنڈا نہ کریں. آپ نے جب آپ اتنی سنا رہے تھے میں نے آپ بیچ میں کچھ آپ کہہ رہے ہیں کہ لاڑکانہ کو آپ نے پاکستان کا سب سے ترقی یافتہ شہر بنا نہیں, دیا. جتنا میرے بھائی جتنا آپ بتا رہے ہیں ایسا بھی نہیں ہے. آپ خود جائیے اور اگر چن کے 8-10 گلیاں آپ دکھائیں گے جہاں پہ کام نہیں ہوا وہ الگ بات ہے, لیکن مجموعی طور پر اگر لاڑکانہ نوابشاہ کی بات کریں گے وہ بہت کام ہوا ہے. اور آج بھی میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کراچی سے نکلیں لاڑکانہ تک جائیں. آپ کہتے ہیں نا کہ سندھ کی سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں, اگر آپ ایک جگہ سڑک ٹوٹی ہوئی نظر آ جائے تو پھر آپ آگے اگلے دن پروگرام میں کہیے گا کہ سڑک ٹوٹی ہوئی ہے. کیونکہ سعید غنی صاحب بہت برہم ہوئے تھے اس لیے ہم نے اس پر بھی اور تحقیق کی. ہم نے کوشش کی کہ لاڑکانہ کی صورتحال پر زمینی حقائق آپ کے سامنے لائیں. لاڑکانہ میں موجود ہمارے نمائندے صابر علی شاہ نے لاڑکانہ کے مختلف مقامات پر جا کر وہاں کی منظر کشی کی ہے, وہاں کے حالات دکھائے ہیں. ایک بار پھر سے آپ کو دکھاتے ہیں, آپ خود ہی فیصلہ کر سکیں گے. میں اس وقت لاڑکانہ کی مشہور و معروف سڑک باقلانی روڈ پر موجود ہوں. یہ سڑک ایک جانب ایئرپورٹ روڈ سے ملتی ہے اور دوسری جانب شہر کے اہم ترین چوک پاکستان چوک سے ملتی ہے. اس سڑک کا بھی وہی حال ہے. 2008 سے لے کر اب تک نہ جانے کتنے ترقیاتی پیکیجز کا اعلان ہوا, نہ جانے کتنے ترقیاتی منصوبے بنائے گئے, لیکن یہ سڑک آج بھی اسی طرح بوسیدہ منظر پیش کر رہی ہے. یہاں پر جگہ جگہ گڑھے ہیں, گٹر کھلے ہوئے ہیں, لوگوں کو آنے جانے میں شدید دشواریوں کا سامنا ہے. جی میں اس وقت شہید محترمہ بینظیر بھٹو میڈیکل یونیورسٹی کے مین کیمپس کے باہر موجود ہوں. یہ یونیورسٹی 2008 میں محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت کے بعد ان سے والہانہ عقیدت کے اظہار کے طور پر منظور کی گئی, لیکن 8 سال گزرنے کے باوجود اب تک مین کیمپس میں تعمیرات کا کام جاری ہے اور اب تک یہ مکمل نہیں ہو سکی ہے. اس یونیورسٹی میں نہ تو کوئی کورس شروع کیا جا سکا ہے اور نہ ہی کسی بھی قسم کی ایکٹیویٹیز شروع ہوئی ہے. اس کے تحت جو کورس کرائے جا رہے ہیں وہ بھی چاٹکا میڈیکل کالج لاڑکانہ کی عمارت میں کرائے جا رہے ہیں اور وہیں پر ہی درس و تدریس یا ریسرچ کا کام ہو رہا ہے. میں اس شہید محترمہ بینظیر بھٹو میڈیکل یونیورسٹی کے وائس چانسلر سیکریٹریٹ کے باہر موجود ہوں. یہ سیکریٹریٹ چاٹکا میڈیکل کالج اسپتال کے 2 پروفیسروں کے بنگلوں میں قائم کیا گیا ہے اور یہ سیکریٹریٹ 2008 سے اب تک فنکشنل ہے. یہاں کس قسم کے اور کتنے تعلیم یافتہ لوگ تعینات کیے گئے ہیں اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہاں پر جو کمپلینٹ باکس لکھا گیا ہے وہ اس کی اسپیلنگ نہ صرف درست نہیں ہے بلکہ باکس نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے, بلکہ اس کے اندر سیکورٹی روم بنایا ہوا ہے جہاں پر سیکورٹی گارڈ تعینات ہیں. میں اس وقت شہید محترمہ بینظیر بھٹو میڈیکل یونیورسٹی کے زیر اہتمام بی بی آصفہ ڈینٹل کالج کے باہر موجود ہوں. اس ڈینٹل کالج کو PMDC کی جانب سے 6 سال گزرنے کے باوجود اب تک ریکگنائز نہیں کیا گیا ہے, جس کی وجہ سے تقریباً 300 طلبہ کا تعلیمی مستقبل داؤ پر لگ گیا ہے.
4 سال کا BDS کا کورس ہونے کے باوجود 6 سال میں بھی اب ان کا فائنل امتحان نہیں ہو پایا ہے کیونکہ PMDC کی ریکوائرمنٹس پوری نہیں کی گئی ہیں۔ ادھر دوسری جانب شہید محترمہ بے نظیر بھٹو میڈیکل یونیورسٹی اور حکومت سندھ دونوں ہی اس ڈینٹل کالج کو ریکگنائز کرانے میں سنجیدہ نہیں ہیں، جس کی وجہ سے 18 اکتوبر کو کالج کے طلبہ اور طالبات نے بلاول بھٹو زرداری سے بھی شکایت کی اور انہوں نے فوری طور پر اسے ریکگنائز کرانے کے اقدامات کا حکم دیا، لیکن اب تک اس کے ریکگنائز کرانے کے لیے کوئی عملی کام شروع نہیں کیا جا سکا ہے۔ یہ ہے لاڑکانہ کی صورتحال، لاڑکانہ کے حالات۔ آج کی تازہ ترین صورتحال ہے جو ہے وہ دکھایا جا رہا ہے۔ اگر لاڑکانہ ترقی کر گیا ہوتا، شاندار ہسپتال بنائے گئے ہوتے، بہترین سکول کالج یونیورسٹیز ہوتے، بہترین سڑکوں کا نظام ہوتا، لہلاتا سبزہ ہوتا، تو سعید غنی صاحب اور پیپلز پارٹی کے دیگر رہنماؤں سے ہم یہ کہتے ہیں کہ پھر یہ پیٹیشن شاید دائر ہی نہ ہوتی، یہ معاملہ یہاں تک پہنچتا ہی نہ۔ اس پورے معاملے پر ہم نے پیپلز پارٹی کو بھی بلایا، سینیٹر سعید غنی صاحب سے بھی رابطہ کیا کہ انہوں نے پروپیگنڈے کا الزام لگایا، آ کر اس کا جواب دیں، کیونکہ ہم بھی ان کی بات کا جواب دے رہے ہیں، مگر انہوں نے پروگرام میں شرکت سے معذرت کی۔ اس کے علاوہ لاڑکانہ سے رکن قومی اسمبلی ایاز سمرو سے بھی رابطہ کیا گیا، مگر وہ بھی پروگرام میں شریک نہیں ہوئے۔ اس کے علاوہ دیگر رہنماؤں سے بھی رابطہ کیا گیا، مگر انہوں نے معذرت کر لی۔ ہمارا پلان پیپلز پارٹی کے لیے حاضر ہے، پیپلز پارٹی آئے، جواب دے، ساتھ ہی عدالت میں بھی جواب جمع کروائے۔ ہم سعید غنی یا پیپلز پارٹی کے کسی رہنما کے خلاف نہیں ہے، سوال اس رقم کا ہے، ان فنڈز کا جو کہ عوام کی امانت ہے۔ کوئی بھی شہری، یہ تو ایک پیٹیشن ہے، کوئی بھی شہری یہ سوال کر سکتا ہے عدالت میں جا کر کہ یہ فنڈز جو اس علاقے کے لیے مختص کیے گئے تھے، میں اس علاقے کا شہری ہوں، یہ فنڈز صحیح طریقے سے میرٹ پر اس شہر پر خرچ ہوئے ہیں یا نہیں۔ اگر آپ نے میرٹ پر خرچ کیے ہیں تو آپ اس کے پورے کاغذ